اسی طرح کے اخراجات کیے جائیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس باغ کو چلا سکیں. میں چاہوں گا, ابھی تو لوگ اتنے سارے موجود ہیں, باغ کی ہریالی نظر نہیں آ رہی, میں آپ دوستوں کو چاہوں گا کہ اپنے ٹی وی چینلز پہ اس پارک کو دکھائیں کہ کتنا خوبصورت ایک جگہ ہمارے پاس شہریوں کے لیے میسر ہے. میں چاہوں گا, شہریوں کو دعوت دوں گا کہ شہری یہاں پر آئیں, اپنی پکنک وغیرہ کریں. ان کو اوپن سپیس کی ضرورت ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں ہریالی میں, سبزے میں, اور جس طرح دنیا بھر میں لوگ پکنک اور اوپن سپیسز کو انجوائے کرتے ہیں وہ تمام چیزیں کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بہتری کا سفر جو کراچی شہر میں سٹارٹ ہوا ہے وہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. اور شہر, اس پارک کی ایک شارٹ کمنگ تھی کہ اس پارک میں درخت نہیں تھے, درخت ہم نے لگانے شروع کر دیے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو میری رائٹ سائڈ ہے وہاں پر بھی اب درخت ماشاءاللہ بڑے ہونے شروع ہو گئے, اور جو لیفٹ سائڈ ہے وہاں پر بھی پودوں کو جو ہم نے لگایا تھا, جو تقریباً کوئی 1.5-2 سال پہلے ہم ہی نے پلانٹیشن کی تھی, وہ ماشاءاللہ آج تناور درخت کے طور پر ٹرانسفارم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا مرزا بھائی, جس طریقے سے ایک خفیہ نام اچانک سامنے آیا اور وہ نگراں وزیر اعظم بن گیا, اسٹیبلشمنٹ کی نیت تو واضح نظر آ رہی ہے, تو سندھ میں بھی کوئی خفیہ نام سامنے آ رہا ہے یا ہے کوئی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے؟ دیکھیے, اگر میں شیخ چلی ہوتا تو میں ابھی کوئی اپنی ماہرانہ رائے آپ کو دے دیتا. ہم 3 میں نہ 13 میں اس میں نہیں, وزیر اعظم نہ میں ہوں نہ یہ ہے, اپوزیشن لیڈر نہ نجوی بھائی نہ میں ہوں, رائٹ, یہ اور نہ آپ ہیں. تو یہ فیصلہ راجہ ریاض صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے کیا, ہم سے پوچھ کے نہیں کیا, ہمیں نہیں پتا اس کا, تو اس کے اوپر میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. دیکھیں, میں تو قانون کو فالو کرنے والا ہوں, اور خبر بریک بھی آپ کے ٹی وی چینل میں راجہ ریاض صاحب کا شاید سٹیٹمنٹ آیا تھا. جہاں تک صوبہ سندھ کا تعلق ہے, کل میں بہت ساری خبریں چل رہی ہیں, کل گورنر صاحب کے پاس میں خود بھی گیا تھا چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اسمبلی کو تحلیل کرانے کے لیے, تو وہاں پر بھی کوئی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے, کابینہ کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی. جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اس کی میں تردید کرنا چاہوں گا. آج صبح 10 بجے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کی 1-to-1 ملاقات ہوئی, باضابطہ ملاقات ہوئی, اور اس کے اندر بھی اس عزم کا اظہار کیا کہ جس طرح 2013 میں 2018 میں لیڈر آف دا ہاؤس نے اور اپوزیشن لیڈر نے مشاورت کے ساتھ ایک نام کا انتخاب کر لیا تھا, جسٹس زاہد قربان علوی صاحب کا 2013 میں کیا تھا اور 2018 میں فضل الرحمان صاحب کا کیا تھا. تو ایک بار پھر یہ زور دیا گیا کہ سیاستدانوں کو خود بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر لینا چاہیے. تو ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ 3 دن کا کانسٹیٹیوشنل ٹائم ہے, اسی کے اندر کوئی معقول نام کو طے کر لیا جائے جو کہ شہر جو کہ صوبے کے معاملات کو سمجھتا ہو اور معاملات کو خوش اسلوبی سے چلائے, اور جو فری اینڈ فیئر منصفانہ انتخابات ہونے ہیں اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے انشاءاللہ. جی, ایک بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ سیاسی وزیر اعظم نہ ہو, سینیٹ کے بھی رکن ہے, آپ پارٹی سے بھی تعلق ہے, ماضی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان حکومت کے ترجمان رہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی کافی قریب تعلق بتایا جاتا ہے. اسی حوالے سے کچھ اطلاعات یہ چل رہی ہیں کہ شاید سندھ میں اس بار نگراں حکومت کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ ٹف ٹائم دیا جائے جیسے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت سے دیا گیا. تو ایسے کچھ اثرات آپ کو لگ رہے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. بڑا ٹف ٹائم دیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں صوبہ سندھ کی حکومت کو. نتیجہ یہ ہوا کہ عمران خان چلے گئے, مراد علی شاہ تو بیٹھے رہے. تو یار ٹف ٹائم پیپلز پارٹی پہ کب نہیں آیا؟ 1977 میں جو ٹف ٹائم سٹارٹ ہوا اس پارٹی کے اوپر وہ گاہے بگاہے چلتا رہے, لیکن ضرورت اس بات کی, امپورٹنس اس بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو کارکنان تھے وہ نظریاتی سیاست کرتے رہے, اور جو پیپلز پارٹی کا نظریہ تھا, پیپلز پارٹی کا فلسفہ تھا, اس کے اوپر کار فرما رہے. آپ نجمی عالم صاحب کو دیکھیں تو نجمی عالم صاحب نے پیپلز پارٹی 2023 میں تو جوائن نہیں کی نا. اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہو, یوتھ کی پالیٹکس ہو, بلکہ نجمی صاحب کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ 93 میں وہ مشاورتی کونسل کے رکن رہتے جب علی حسن ساجد صاحب بھی جوان ہوتے تھے. ابھی بھی جوان ہیں ویسے تو, نعمان صاحب بھی جوان ہوتے تھے. اس زمانے میں یہ کونسل کے رکن تھے, میری والدہ اس زمانے میں کونسل کے رکن تھی, سلمان کے والد صاحب اس کونسل کے رکن تھے. اور آج الحمدللہ نجمی صاحب بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ موجود ہیں, سلمان بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, میں بھی ہوں, بلکہ نئے لوگ آ رہے ہیں. شہزادی رائے ابھی ریسنٹلی پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کیا اور آج ماشاءاللہ وہ کونسل کی رکن, اور اسی طرح جاسمین بٹ صاحبہ ہوں اور لوگ ہوں, سب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑیں. تو یہ اچھا برا وقت تو آتا رہتا ہے. جو جینون پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں نا وہ چیزوں کا سامنا کرتی ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا روز خبریں چلتی تھی کہ آج وزیر اعلیٰ گرفتار ہوا, صدر زرداری کو گرفتار کر لیا گیا,
फरियाल टालपुर साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया। नतीजा ये हुआ कि हमारा अज़म और पुख्ता हुआ, फरियाल साहिबा भी बेल पर रिहा हुई, जरदारी साहब भी बेल पर रिहा हुए और वज़ीर आला साहब को भी वो गिरफ्तार नहीं कर पाए। तो हम बुरे वक्त को देखना जानते हैं, समझते हैं। हमारा एक ही टारगेट है, इस मुमलिकत के ऊपर, इस कौम के ऊपर अच्छा वक्त आए, बेहतर वक्त आए और बेहतरी हो, लोगों की खिदमत की जा सके। और ये बिलावल साहब का 1 पॉइंट एजेंडा है कि लोगों की खिदमत हो। तो इंशाअल्लाह इसी तरीके से चलेगी। बाकी जो आपने काकड़ साहब के हवाले से बात की कि उनके इससे ताल्लुक़ है, उससे ताल्लुक़ है, उससे ताल्लुक़ है, यार आपका भी उससे भी ताल्लुक़ है, उससे भी ताल्लुक़ है, उससे भी ताल्लुक़ है। जिस मुआशरे में हम बसते हैं, रहते हैं, हम सबके एक दूसरे से रवाबित होते हैं और मैं समझता हूँ रवाबित होना अच्छी बात है। मैं तो आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, 14 अगस्त के तवस्सुत से एक और मैसेज देना चाहूँगा अपनी अपोजिशन जमातों को, जमात इस्लामी के दोस्तों को मैसेज देना चाहूँगा, आइए पाकिस्तान की खातिर, इस सूबे की खातिर, इस शहर कायद की खातिर, मेरे शहर की खातिर, आपके शहर की खातिर, हम सब के शहर की खातिर आइए साथ बैठें और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसके तहत इस शहर की आवाम की खिदमत की जा सके और शहर के मामलात को बेहतर बनाया जा सके। मैं तो आज भी दावत देता हूँ नईमुर रहमान साहब को और उनकी काबीना को, उनके दोस्तों में, कल जब 13 अगस्त की रात को KMC यानी कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जश्न आज़ादी मना रही हो, तो उस जश्न आज़ादी के इवेंट पर जहां मेयर खड़ा हो, डिप्टी मेयर खड़ा हो, अपोजिशन के अराकीन भी खड़े हो, नजमी आलम साहब भी खड़े हो, हमारी ख़वातीन मौजूद हों, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हों, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हों वो लोग भी मौजूद हों, और जमात इस्लामी के जो दोस्त हैं वो भी हों, PTI के जो दोस्त हैं वो भी हों, नून लीग हो, JUI हो और सियासी जमातें हों, TLP हों वो भी, बल्कि मैं तो कहूँगा MQM वाले भी, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कटिंग शटिंग करके खिदमत नहीं होगी। आइए साथ बैठते हैं और अपने अज़म का मुजाहरा करते हैं कि शहर कायद की खिदमत के लिए हम सब मुत्तहद हैं और इस शहर की खिदमत इंशाअल्लाह सिर्फ मुर्तज़ा या सलमान या नजमी या करमुल्ला दिल मोहम्मद अकेले नहीं करेगा, हम सब मिलकर मुत्तहद होकर इस पाकिस्तान के झंडे के अंडर रहते हुए मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। डन। साइकिल चलाएंगे अब आपके साथ। उसी तरह के अखराजात किए जाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस बाग को चला सके। मैं चाहूँगा, अभी तो लोग इतने सारे मौजूद हैं, बाग की हरियाली नज़र नहीं आ रही, मैं आप दोस्तों को चाहूँगा कि अपने TV चैनल्स पे इस पार्क को दिखाएं कि कितना खूबसूरत एक जगह हमारे पास शहरियों के लिए मैसर है। मैं चाहूँगा, शहरियों को दावत दूंगा कि शहरी यहाँ पर आएँ, अपनी पिकनिक वगैरह करें, उनको ओपन स्पेस की ज़रूरत है, अपने घर वालों के साथ बैठें हरियाली में, सब्ज़े में, और जिस तरह दुनिया भर में लोग पिकनिक और ओपन स्पेसेस को एंजॉय करते हैं वो तमाम चीज़ें करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बेहतरी का सफ़र जो कराची शहर में स्टार्ट हुआ है वो इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। और शहर, इस पार्क की एक शॉर्ट कमिंग थी कि इस पार्क में दरख्त नहीं थे, दरख्त हमने लगाने शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं जो मेरी राइट साइड है वहाँ पर भी अब दरख्त माशाल्लाह बड़े होने शुरू हो गए, और जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर भी पौधों को जो हमने लगाया था, जो तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले हम ही ने प्लांटेशन की थी, वो माशाल्लाह आज तनावर दरख्त के तौर पर ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। अच्छा मुर्तज़ा भाई, आज जिस तरीके से एक खुफिया नाम अचानक सामने आया और वो निगरान वज़ीर आज़म बन गया, एस्टेब्लिशमेंट की नीयत तो वाज़ेह नज़र आ रही है, तो सिंध में भी कोई खुफिया नाम सामने आ रहा है या है कुछ डिसाइड हो गया है? देखिए, अगर मैं शेख चिल्ली होता तो मैं अभी कोई अपनी माहिराना राय आपको दे देता। हम 3 में ना 13 में इसमें नहीं, वजीर आजम ना मैं हूं, ना ये है ऑपोजिशन लीडर, ना नजमी भाई है, ना मैं हूं, राइट? ये और ना आप हैं। तो ये फैसला राजा रियाज साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने किया, हमसे पूछ के नहीं किया, हमें नहीं पता इसका, तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। देखिए, मैं तो कानून को फॉलो करने वाला हूं, और खबर ब्रेक भी आपके TV चैनल में राजा रियाज साहब का शायद स्टेटमेंट आया था। जहां तक सूबा सिंध का ताल्लुक है, कल मैं, बहुत सारी खबरें चल रही हैं, कल गवर्नर साहब के पास मैं खुद भी गया था चीफ मिनिस्टर साहब के साथ असेंबली को तहलील कराने के लिए, तो वहाँ पर भी कोई वजारत आला के हवाले से, काबीना के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। जो चहमगोइयाँ हो रही हैं उसकी मैं तरदीद करना चाहूँगा। आज सुबह 10 बजे अपोजिशन लीडर के साथ वज़ीर आला सिंध की 1-to-1 मुलाकात हुई, बाज़ाब्ता मुलाकात हुई, और उसके अंदर भी इस अज़म का इजहार किया
کہ جس طرح 2013 میں 2018 میں لیڈر آف دا ہاؤس نے اور اپوزیشن لیڈر نے مشاورت کے ساتھ ایک نام کا انتخاب کر لیا تھا، جسٹس زاہد قربان علوی صاحب کا 2013 میں کیا تھا اور 2018 میں فضل الرحمان صاحب کا کیا تھا، تو ایک بار پھر یہ زور دیا گیا کہ سیاستدانوں کو خود بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر لینا چاہیے. تو ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ 3 دن کا کانسٹیٹیوشنل ٹائم ہے، اسی کے اندر کوئی معقول نام کو طے کر لیا جائے جو کہ جو کہ صوبے کے معاملات کو سمجھتا ہو اور معاملات کو خوش اسلوبی سے چلائے اور جو فری اینڈ فیئر منصفانہ انتخابات ہونے ہیں اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے انشاءاللہ. جی ایک بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ سیاسی وزیر اعظم نہ ہو، سینیٹ کے بھی رکن ہے، باپ پارٹی سے بھی تعلق ہے، ماضی میں وزیر اعلیٰ مدرخلا بلوچستان حکومت کے ترجمان رہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی کافی قریب تعلق بتایا جاتا ہے. اسی حوالے سے کچھ اطلاعات یہ چل رہی ہیں کہ شاید سندھ میں اس بار نگراں حکومت کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ ٹف ٹائم دیا جائے جیسے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت سے دیا گیا. تو ایسے کچھ اثرات آپ کو لگ رہے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. بڑا ٹف ٹائم دیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں صوبہ سندھ کی حکومت کو. نتیجہ یہ ہوا کہ عمران خان چلے گئے، مراد علی شاہ تو بیٹھے رہے. تو یار ٹف ٹائم پیپلز پارٹی پہ کب نہیں آیا؟ 1977 میں جو ٹف ٹائم سٹارٹ ہوا اس پارٹی کے اوپر وہ گاہے بگاہے چلتا رہے، لیکن ضرورت اس بات کی، امپورٹنس اس بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو کارکنان تھے وہ نظریاتی سیاست کرتے رہے اور جو پیپلز پارٹی کا نظریہ تھا، پیپلز پارٹی کا فلسفہ تھا، اس کے اوپر کار فرما رہے. آپ نجمی عالم صاحب کو دیکھیں تو نجمی عالم صاحب نے پیپلز پارٹی 2023 میں تو جوائن نہیں کی نا. اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہو، یوتھ کی پالیٹکس ہو، بلکہ نجمی صاحب کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ 93 میں وہ مشاورتی کونسل کے رکن رہے تھے جب علی حسن ساجد صاحب بھی جوان ہوتے تھے. ابھی بھی جوان ہیں ویسے تو، نعمان صاحب بھی جوان ہوتے تھے. اس زمانے میں یہ کونسل کے رکن تھے. میری والدہ اس زمانے میں کونسل کے رکن تھی. سلمان کے والد صاحب اس کونسل کے رکن تھے. اور آج الحمدللہ نجمی صاحب بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ موجود ہیں، سلمان بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، میں بھی ہوں، بلکہ نئے لوگ آ رہے ہیں. شہزادی رائے ابھی ریسنٹلی پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کیا اور آج ماشاءاللہ وہ کونسل کی رکن. اور اسی طرح جاسمین بٹ صاحبہ ہوں اور لوگ ہوں، سب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑیں. تو یہ اچھا برا وقت تو آتا رہتا ہے. جو جینون پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں نا وہ چیزوں کا سامنا کرتی ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا روز خبریں چلتی تھی کہ آج وزیر اعلیٰ گرفتار ہوا، صدر زرداری کو گرفتار کر لیا گیا، فریال ٹالپور صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا عزم اور پختہ ہوا. فریال صاحبہ بھی بیل پر رہا ہوئی، زرداری صاحب بھی بیل پر رہا ہوئے اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی وہ گرفتار نہیں کر پائے. تو ہم برے وقت کو دیکھنا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے، اس مملکت کے اوپر، اس قوم کے اوپر اچھا وقت آئے، بہتر وقت آئے اور بہتری ہو، لوگوں کی خدمت کی جا سکے. اور یہ بلاول صاحب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ لوگوں کی خدمت ہو. تو انشاءاللہ اسی طریقے سے چلے گی. باقی جو آپ نے کاکڑ صاحب کے حوالے سے بات کی کہ ان کے اس سے تعلق ہے، اس سے تعلق ہے، اس سے تعلق ہے، یار آپ کا بھی اس سے بھی تعلق ہے، اس سے بھی تعلق ہے، اس سے بھی تعلق ہے. جس معاشرے میں ہم بستے ہیں، رہتے ہیں، ہم سب کے ایک دوسرے سے روابط ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں روابط ہونا اچھی بات ہے. میں تو آج اس پروگرام کے توسط سے 14 اگست کے توسط سے ایک اور میسج دینا چاہوں گا اپنی اپوزیشن جماعتوں کو، جماعت اسلامی کے دوستوں کو میسج دینا چاہوں گا. آئیے پاکستان کی خاطر، اس صوبے کی خاطر، اس شہر قائد کی خاطر، میرے شہر کی خاطر، آپ کے شہر کی خاطر، ہم سب کے شہر کی خاطر آئیے ساتھ بیٹھیں اور ایسی پالیسیز بنائیں جس کے تحت اس شہر کی عوام کی خدمت کی جا سکے اور شہر کے معاملات کو بہتر بنایا جا سکے. میں تو آج بھی دعوت دیتا ہوں نعیم الرحمان صاحب کو اور ان کی کابینہ کو، ان کے دوستوں میں، کل جب 13 اگست کی رات کو KMC یعنی کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن جشن آزادی منا رہی ہو تو جشن آزادی کے ایونٹ پر جہاں میئر کھڑا ہو، ڈپٹی میئر کھڑا ہو، اپوزیشن کے اراکین بھی کھڑے ہوں، نجمی عالم صاحب بھی کھڑے ہوں، ہماری خواتین موجود ہوں، ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لوگ ہوں، جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں وہ لوگ بھی موجود ہوں، اور جماعت اسلامی کے جو دوست ہیں وہ بھی ہوں، PTI کے جو دوست ہیں وہ بھی ہوں، نون لیگ ہو، JUI ہو اور سیاسی جماعتیں ہوں، TLP ہوں وہ بھی، بلکہ میں تو کہوں گا MKM والے بھی. کیا وہ پریس کانفرنس کر کے کٹنگ شٹنگ کر کے خدمت نہیں ہوگی. آئیے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنے عزم کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ شہر قائد کی خدمت کے لیے ہم سب متحد ہیں اور اس شہر کی خدمت انشاءاللہ
صرف مرتضیٰ یا سلمان یا نجمی یا کرم اللہ دل محمد اکیلے نہیں کرے گا. ہم سب مل کر متحد ہو کے اس پاکستان کے جھنڈے کے انڈر رہتے ہوئے مل کر کام کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. ڈن. سائیکل چلائیں گے اب آپ کے ساتھ. اسی طرح کے اخراجات کیے جائیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس باغ کو چلا سکیں. میں چاہوں گا, ابھی تو لوگ اتنے سارے موجود ہیں, باغ کی ہریالی نظر نہیں آ رہی. میں آپ دوستوں کو چاہوں گا کہ اپنے ٹی وی چینلز پہ اس پارک کو دکھائیں کہ کتنا خوبصورت ایک جگہ ہمارے پاس شہریوں کے لیے میسر ہے. میں چاہوں گا, شہریوں کو دعوت دوں گا کہ شہری یہاں پر آئیں, اپنی پکنک وغیرہ کریں. ان کو اوپن سپیس کی ضرورت ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں ہریالی میں, سبزے میں, اور جس طرح دنیا بھر میں لوگ پکنک اور اوپن سپیسز کو انجوائے کرتے ہیں وہ تمام چیزیں کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بہتری کا سفر جو کراچی شہر میں سٹارٹ ہوا ہے وہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. اور شہر, اس پارک کی ایک شارٹ کمنگ تھی کہ اس پارک میں درخت نہیں تھے, درخت ہم نے لگانے شروع کر دیے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو میری رائٹ سائڈ ہے وہاں پر بھی اب درخت ماشاءاللہ بڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں. جو لیفٹ سائڈ ہے وہاں پر بھی پودوں کو جو ہم نے لگایا تھا, جو تقریباً کوئی 1.5-2 سال پہلے ہم ہی نے پلانٹیشن کی تھی, وہ ماشاءاللہ آج تناور درخت کے طور پر ٹرانسفارم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا مرتضیٰ بھائی, جس طریقے سے ایک خفیہ نام اچانک سامنے آیا اور وہ نگراں وزیر اعظم بن گیا, اسٹیبلشمنٹ کی نیت تو واضح نظر آ رہی ہے, تو سندھ میں بھی کوئی خفیہ نام سامنے آ رہا ہے یا ہے کوئی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے؟ دیکھیے, اگر میں شیخ چلی ہوتا تو میں ابھی کوئی اپنی ماہرانہ رائے آپ کو دے دیتا. ہم 3 میں نہ 13 میں اس میں نہیں, وزیر اعظم نہ میں ہوں نہ یہ ہے, اپوزیشن لیڈر نہ نجمی بھائی نہ میں ہوں, رائٹ, یہ اور نہ آپ ہیں. تو یہ فیصلہ راجہ ریاض صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے کیا, ہم سے پوچھ کے نہیں کیا. ہمیں نہیں پتا اس کا, تو اس کے اوپر میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. دیکھیں, میں تو قانون کو فالو کرنے والا ہوں, اور خبر بریک بھی آپ کے ٹی وی چینل میں راجہ ریاض صاحب کا شاید سٹیٹمنٹ آیا تھا. جہاں تک صوبہ سندھ کا تعلق ہے, کل میں بہت ساری خبریں چل رہی ہیں, کل گورنر صاحب کے پاس میں خود بھی گیا تھا چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اسمبلی کو تحلیل کرانے کے لیے, تو وہاں پر بھی کوئی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے, کابینہ کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی. جو چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اس کی میں تردید کرنا چاہوں گا. آج صبح 10 بجے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کی 1-to-1 ملاقات ہوئی, باضابطہ ملاقات ہوئی, اور اس کے اندر بھی اس عزم کا اظہار کیا کہ جس طرح 2013 میں 2018 میں لیڈر آف دا ہاؤس نے اور اپوزیشن لیڈر نے مشاورت کے ساتھ ایک نام کا انتخاب کر لیا تھا, جسٹس زاہد قربان علوی صاحب کا 2013 میں کیا تھا اور 2018 میں فضل الرحمان صاحب کا کیا تھا. تو ایک بار پھر یہ زور دیا گیا کہ سیاستدانوں کو خود بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر لینا چاہیے. تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ 3 دن کا کانسٹیٹیوشنل ٹائم ہے, اسی کے اندر کوئی معقول نام کو طے کر لیا جائے جو کہ شہر جو کہ صوبے کے معاملات کو سمجھتا ہو اور معاملات کو خوش اسلوبی سے چلائے, اور جو فری اینڈ فیئر منصفانہ انتخابات ہونے ہیں اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے انشاءاللہ. جی, ایک بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ سیاسی وزیر اعظم نہ ہو, سینیٹ کے بھی رکن ہے, باپ پارٹی سے بھی تعلق ہے, ماضی میں وزیر اعلیٰ عبدالخلاق بلوچستان حکومت کے ترجمان رہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی کافی قریب تعلق بتایا جاتا ہے. اسی حوالے سے کچھ اطلاعات یہ چل رہی ہیں کہ شاید سندھ میں اس بار نگراں حکومت کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ ٹف ٹائم دیا جائے, جیسے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت سے دیا گیا. تو ایسے کچھ اثرات آپ کو لگ رہے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. بڑا ٹف ٹائم دیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں صوبہ سندھ کی حکومت کو. نتیجہ یہ ہوا کہ عمران خان چلے گئے, مراد علی شاہ تو بیٹھے رہے. تو یار ٹف ٹائم پیپلز پارٹی پہ کب نہیں آیا؟ 1977 میں جو ٹف ٹائم سٹارٹ ہوا اس پارٹی کے اوپر, وہ گاہے بگاہے چلتا رہے, لیکن ضرورت اس بات کی, امپورٹنس اس بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو کارکنان تھے وہ نظریاتی سیاست کرتے رہے, اور جو پیپلز پارٹی کا نظریہ تھا, پیپلز پارٹی کا فلسفہ تھا, اس کے اوپر کار فرما رہے. آپ نجمی عالم صاحب کو دیکھیں تو نجمی عالم صاحب نے پیپلز پارٹی 2023 میں تو جوائن نہیں کی نا. اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہو, یوتھ کی پالیٹکس ہو, بلکہ نجمی صاحب کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ 93 میں وہ مشاورتی کونسل کے رکن رہتے جب علی حسن ساجد صاحب بھی جوان ہوتے تھے. ابھی بھی جوان ہیں ویسے تو, نعمان صاحب بھی جوان ہوتے تھے. اس زمانے میں یہ
काउंसिल के रुकन थे, मेरी वालदा उस ज़माने में काउंसिल के रुकन थी, सलमान के वालिद साहब उस काउंसिल के रुकन थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह नजमी साहब भी पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद हैं, सलमान भी पीपल्स पार्टी के साथ है, मैं भी हूँ, बल्कि नए लोग आ रहे हैं। शहजादी राय अभी रिसेंटली पीपल्स पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया और आज माशाल्लाह वो काउंसिल की रुकन है, और इसी तरह जास्मीन भट्ट साहिबा हों और लोग हों, सबके सब पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े। तो ये अच्छा बुरा वक्त तो आता रहता है, जो जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस होती है ना, वो चीज़ों का सामना करती हैं, मुकाबला करते हैं। आपको याद होगा रोज़ खबरें चलती थी कि आज वज़ीर आला गिरफ्तार हुआ, सदर जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया, फरियाल टालपुर साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया। नतीजा ये हुआ कि हमारा अज़म और पुख्ता हुआ, फरियाल साहिबा भी बेल पर रिहा हुई, जरदारी साहब भी बेल पर रिहा हुए, और वज़ीर आला साहब को भी वो गिरफ्तार नहीं कर पाए। तो हम बुरे वक्त को देखना जानते हैं, समझते हैं। हमारा एक ही टारगेट है, इस मुमलिकत के ऊपर, इस कौम के ऊपर अच्छा वक्त आए, बेहतर वक्त आए और बेहतरी हो, लोगों की खिदमत की जा सके, और ये बिलावल साहब का 1 पॉइंट एजेंडा है कि लोगों की खिदमत हो। तो इंशाअल्लाह इसी तरीके से चलेगी। बाकी जो आपने काकड़ साहब के हवाले से बात की कि उनके इससे ताल्लुक़ है, उससे ताल्लुक़ है, उससे ताल्लुक़ है, यार आपका भी उससे भी ताल्लुक़ है, उससे भी ताल्लुक़ है, उससे भी ताल्लुक़ है। जिस मुआशरे में हम बसते हैं, रहते हैं, हम सबके एक दूसरे से रवाबित होते हैं, और मैं समझता हूँ रवाबित होना अच्छी बात है। मैं तो आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, 14 अगस्त के तवस्सुत से एक और मैसेज देना चाहूँगा अपनी अपोजिशन जमातों को, जमात इस्लामी के दोस्तों को मैसेज देना चाहूँगा, आइए पाकिस्तान की खातिर, इस सूबे की खातिर, इस शहर कायद की खातिर, मेरे शहर की खातिर, आपके शहर की खातिर, हम सब के शहर की खातिर आइए साथ बैठें और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसके तहत इस शहर की आवाम की खिदमत की जा सके और शहर के मामलात को बेहतर बनाया जा सके। मैं तो आज भी दावत देता हूँ नईमुर रहमान साहब को और उनकी काबीना को, उनके दोस्तों को, कल जब 13 अगस्त की रात को KMC यानी कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जश्न आज़ादी मना रही हो, तो जश्न आज़ादी के इवेंट पर जहां मेयर खड़ा हो, डिप्टी मेयर खड़ा हो, अपोजिशन के अरकान भी खड़े हो, नजमी आलम साहब भी खड़े हो, हमारी ख़वातीन मौजूद हो, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हो, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो लोग भी मौजूद हो, और जमात इस्लामी के जो दोस्त हैं वो भी हों, PTI के जो दोस्त हैं वो भी हों, नून लीग हो, JUI हो, और सियासी जमातें हों, TLP हो, वो भी, बल्कि मैं तो कहूँगा MQM वाले भी, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कटिंग शटिंग करके खिदमत नहीं होगी। आइए साथ बैठते हैं और अपने अज़म का मुजाहरा करते हैं कि शहर कायद की खिदमत के लिए हम सब मुत्तहद हैं, और इस शहर की खिदमत इंशाअल्लाह सिर्फ मुर्तज़ा या सलमान या नजमी या करमुल्ला दिल मोहम्मद अकेले नहीं करेगा, हम सब मिलकर मुत्तहद होकर इस पाकिस्तान के झंडे के अंडर रहते हुए मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। डन।